یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پہ رونق افروز علماء اکرام، مشائخ اعظام، میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمال مصحف قرآن کو روبرو رکھو، جمال مصحف قرآن کو روبرو رکھو، حدیث آیے رحمت کو ہو بہو رکھو، بیان مدح رسول انام سے پہلے تم اپنے سارے خیالوں کو باوضو رکھو، تم اپنے سارے خیالوں کو باوضو رکھو، خدا کی یاد سے وابستگی کی خو رکھیے، خدا کی یاد سے وابستگی کی خو رکھیے، نبی و آل نبی کی بھی گفتگو رکھیے، نبی و آل نبی کی بھی گفتگو رکھیے، زباں پر کلمہ طیب رہے مگر دل میں، زباں پر کلمہ طیب رہے مگر دل میں، دلیل کلمہ طیب کی آبرو رکھیے، دلیل کلمہ طیب کی آبرو رکھیے. نام ہی نام ہے جو کچھ بھی ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر نفس خزاں کی زد میں تھے حاصل بہار ہو گئے، ان کے در پہ بھیک مانگ کر لوگ تاجدار ہو گئے، مصطفیٰ نے دین کے واسطے چشم انتخاب ڈال دی، قتل کرنے آئے تھے عمر اور خود شکار ہو گئے، اور خود شکار ہو گئے. میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے کہا گیا ہے کہ تھوڑا انگریزی میں بھی بیان کرنا ہے، پھر تھوڑا اردو میں بیان کرنا ہے. انگریزی اردو میں بیان کرنے میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انگریزی میں جب ہم بیان کرتے ہیں تو گاڑی ہماری سیکنڈ گیئر پہ رہتی ہے، اور اردو میں 5ویں پہ. تو اب 5 سے 2 میں لانا، 2 سے 5، تو یہ بڑے بڑے سمجھ رہے ہیں آپ. اور جتنے بھی خطیب ہوتے ہیں سب کا اپنا ایک انجن ہوتا ہے، سمجھے، کوئی پیٹرول سے چلتا ہے، کوئی ڈیزل سے چلتا ہے. تو ہم لوگ جو ہیں وہ تھوڑا ڈیزل والے ہیں، گرم ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو آپ کو سمجھ کے صبر کے ساتھ مجھے ہی نہیں تمام علماء کو سننا ہے، اس لیے کہ ہم سنی ہیں، ہم سناتے ہیں. ہمارے ایمان کا دار و مدار، ہمارے ایمان کی بنیاد کون ہے؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Our life, the lives that we live, our lives
surround around Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Our iman, faith and conviction depends upon Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Is that clear? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ. Whatever the Prophet gives you, take it. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ. Ma here comes to the meaning of umumiyat. Whatever he gives you, whether he gives you from the spoils of battles, take it. Whether he gives you guidance, take it. Whether he gives you an advice, take it. Whatever he gives you, whether it's commands to do something, do it. Whether he prohibits you from something, abstain from it. Why? Because he is Burhan. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum. People indeed has come to you burhan from Allah, from your Lord. Burhan also means dalil, evidence from Allah subhanahu wa ta'ala. The life of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam is an evidence for us. His words are constitution for us. His actions are binding for us. इसीलिए हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. This is tawheed. This is the description of the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. But someone can question you, Huwallahu ahad, you say, what is your evidence? Allahu samad, you say, what is your evidence? This is why Allah subhanahu wa ta'ala said, Qul ya Rasulullah, you say it, for indeed you are the greatest evidence of my existence. You say it. You are the greatest evidence of my existence. This is why Allama Shaykh Ahmad Sirhindi Mujaddid al-Fasani says that I believe in Allah not because he is Rabbul Alameen. I believe in Allah because he is the Rabb of Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Rabb of Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. His words. And the reason I'm telling you is I'm going to come back to us balancing about the hadith of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Quite importantly, we have to understand, we have to comprehend. This is very, very, very important. Someone came to Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. On the event of Mi'raj, people said, is it possible? Is it possible for during a time, during a small scale of time, to travel from Masjid-e-Haram to Masjid-e-Aqsa, from Masjid-e-Aqsa to Lamakan? They came to Abu Bakr Siddiq. Before the incident of Miraj, Abu Bakr was Abu Bakr. After the incident of Miraj, he became Abu Bakr as-Siddiq. As-Siddiq. So they came to him, and this is narrated by Imam Hakim and many other narrations that you can read. And they came to him and said, your friend, the Prophet ﷺ is saying this. Is that possible? He said, has he said it? Yes, he has said it. If he has said it, then I testify. He says, how can you testify this? Because it's illogical. It's beyond our minds. How can a man travel from one place to another place to Lamakan within one night, within few split seconds? Hazrat Abu Bakr said, I testify. They asked him, why? And he says, Inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min zalik. I have believed in issues and matters beyond this. What news you are telling me, I have believed in matters which are beyond this, which are more important than this. Why? I believe in Jannah. I have not seen Jannah, but I believed in it because Muhammadur Rasulullah said so. I believe in the existence of hell. I have not seen hell. I believe in it because my master has said so. I believe in the life of Barzakh. I have not seen the life of Barzakh. I believe in the life of Barzakh because Muhammadur Rasulullah had said so. When based upon his teachings, I can believe in Allah without seeing him, then why wouldn't I believe that he went to Miraj? His words are constitution. He is the base, the root of our iman, our faith. Are you with me? Do you understand what I'm trying to say? We pray salah the way he read salah. We keep fast the way he kept fast. We perform hajj the way he performed hajj. We worship Allah
the way he worshipped Allah. We serve humanity the way he served humanity. We love Makkatul Mukarramah. Why? Because it was the blessed city in which the Prophet was born. We love Madinatul Munawwara because it has a nisbat. It was chosen by Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. We respect the Ahlul Bayt because they are the family of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And we respect the Sahaba because they are the companions of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Our iman revolves around Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. The basis of our faith is the personality of Rahmatul Lil Alameen. It's his personality. The reason I've mentioned this is that whatever he gives you, whatever he says to you is a constitution for you. It's binding for you. We as Ahlus Sunnah wal Jamaat, we don't cherry pick between hadith. We don't say we'll pick this hadith and we'll reject that hadith. We'll pick this statement and we'll reject that statement. The same blessed tongue which recited Hu Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid Walam Yulad, Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad, is the same blessed tongue which said, La Tamassu Naru Musliman Man Ra'ani, or Ra'a Man Ra'ani. That the fire of hell cannot burn that Muslim who has seen me. The fire of hell cannot touch that Muslim who has seen me. Yani the Sahaba, the guarantee of the protection of Sahaba was by Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. The fire of hell cannot touch them. Why? Because they are my companions. They are my Sahaba. And the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam did not stop there. He says, Aw ra'a man ra'ani. Anyone who sees my Sahaba is also free from the fire of hell. Any Muslim who sees my Sahaba, we understand seeing the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam is a blessing. To see him with your eyes, with iman, it's a blessing. Huge blessing. In abundance. But the Prophet sallallahu alayhi wasallam said the blessing does not stop there. Even seeing my companions is also a blessing. Why? This is the power of the suhbah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. If the suhbah of Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jilani is so influential that within few seconds a thief turned into a wali, then who can imagine the suhbah of Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam? This is why Hazrat Shaykh Sadi, once he was holding a piece of clay, soil, and the soil smelled like flower. Soil smelled like the fragrance of flower. So Shaykh Sadi I asked the soil in his poetic manner, he said, I asked that piece of clay, you're meant to be clay, why are you smelling like the flowers? And he said, they replied to me, Ki baguftaman gule na cheez budam, walekin muddate bagul nashishtam. Although I am a clay, but because I was in the company of the flowers, I am now smelling with fragrance of the flowers now. So this is why when the Sahabi are in the company of Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam, they do not become Rasulullah, but they become the mirror of the beauty of Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam. They become the miracle, the reflection of the greatness of Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam. If you want to see the bravery of Rasulullah, see the bravery of Ali. If Ali is so great, just imagine the greatness of the Prophet of Ali. They became the evidence. This is why we say Sahaba are an important part of our iman, of our faith, of our conviction. Extremely important to note on this. Extremely important. The Sahaba. It's a hadith of Rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam. He said to his Sahaba, Antum fin nas kal milhi fit ta'am. That you are amongst people like salt is in food. Without salt, food is incomplete. Without you, iman is incomplete. Without salt, there's no taste in food. Without you, people will not be able to understand the reality of the history of Islam. And ये भी ज़रूरी है कि जब नमक कहा ना कि तुम लोगों में ऐसे हो जैसे खाने में नमक, तो ये नमक भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है.
جب بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے تو اس وقت نمک ہی کام آتا ہے. تو صوفیہ کیا کہتے ہیں کہ جب عشق نبی میں کمی ہو تو صدیق اکبر کی سیرت کو دیکھ لو، جب عدل و انصاف میں کمی ہو تو فاروق اعظم کی زندگی کو دیکھ لو، جب کنجوسی زیادہ بڑھ جائے تو عثمان غنی کی دولت کو دیکھ لو، جب بزدلی تم میں آ جائے تو مولا علی کی بہادری کو دیکھ لو. کیا مطلب؟ نمک جس طرح سے جب پریشر کم ہو جاتا ہے تو اس وقت نمک کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو دوستو اور بزرگوں، صحابی جو ہوتا ہے بہت ضروری. صحابی کیا؟ بخاری شریف کی بڑی پیاری حدیث ہے. ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ میں اسلام قبول کروں کہ آپ کے لیے جہاد کروں؟ حضور نے کہا پہلے اسلام قبول کرو پھر جہاد کرنا. اسلام قبول کیا، فوراً اسی وقت جہاد لڑنے چلا گیا. بہرحال آخری میں دیکھا اس کی لاش ملی، شہید ہو گیا. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم مسکرا کے کہہ رہے ہیں عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل تو کتنا کم تھا لیکن اجر کتنا پا گیا. تو سمجھے صحابی جو ہے عمل سے نہیں بنتا، مصطفیٰ کی صحبت سے بنتا ہے. تو جب عمل سے بنتا ہی نہیں تو عمل میں جھگڑتے کیوں ہو؟ جب عمل سے بنتا ہی نہیں ہے تو عمل میں جھگڑتے کیوں ہو؟ دوستوں بزرگوں میں کیا بتاؤں، the same tongue which said that the family of Fatima رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ذریتی، they are my family. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم they are my خلقوا من طینتی، they have been created from the same clay I have been created, from the same soil I have been created. من أحبهم أحبه الله. Whoever loves them, Allah loves them. ومن أبغضهم أبغضه الله. And whoever hates them, Allah hates them. Yes? But why do you believe that? Because the Prophet said it. He is the constitution. He is the basis of your iman. If you believe in this hadith, then what stops you from believing in another hadith where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ. If you see a person slandering and abusing my Sahabi, then don't remain silent. Say to them, may Allah's curse be upon your mischief. This is the same statement from the same blessed tongue of Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. He placed with his blessed hands, he placed his blessed mantle upon Sayyidina Ali and Sayyida Fatima and Imam Hassan and Imam Hussein, and he said, Allahumma haulai ahlu bayti. Oh Allah, this is my Ahlul Bayt, this is my family, this is my household. With his blessed hands, once he held the hands of Abu Bakr Siddiq, and once he held the hands of Hazrat Umar Farooq, and he raised them, and he said, Hakada nubu'asu yawm al-qiyamah. It is like this we will resurrect on the day of judgment. We believe in the hadith of Hazrat Ali when the Prophet ﷺ said, Hada Ali ibn Abi Talib. This is Ali ibn Abi Talib. Lahmahu lahmi, damahu dami. His flesh is my flesh. His blood is my blood. He is to me what Harun was to Musa, except that there is no prophet after me. We believe in that. Do you believe that the blood of Hazrat Ali is the blood of Rasulullah? Why do you believe in it? Because the Prophet ﷺ has said it. The same Prophet said with his blessed tongue, made a statement. What did he say? لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانٌ. Every prophet has a companion, and my companion in Jannah is Usman. So when you believe in one hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you must also believe in the other statements of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaat is about balance, i'tidal, justice. We don't cherry pick. Are you with me? It's a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala inna mathala ahli bayti fikum mathalu safinatin Nuh. That be aware, indeed the example of my household amongst you is like the ship of Nuh. They are like the ship of Nuh. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam also said, Ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum. My companions are like stars.
whoever you follow, you shall gain guidance. Without the Ahlul Bayt, you will drown in the deepness of the ocean. Without the Sahaba, you will perish in the darkness of the land. You should perish in the darkness of the land. And remember, Ashabi kun nujum, stars has two qualities. One, it's bright. And second, it's high. Once, it's bright. Second, it's high. So the Prophet ﷺ has elevated their status. They are as high as the stars are. And if anyone intends to spit at them with hatred, that spit will not go anywhere except on their own faces. They are so high. You cannot touch them. You cannot abuse them. Because they are protected by Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیا بتاؤں آخری بات کر کے حضرت میں رخصت ہو جاؤں گا. بڑی اہم بات ہے کہ یہ کچھ اشعار ادھر ادھر ملے، شاعر تو سیاق و سباق کے سامنے اس کی شاعری سمجھی جائے تو سمجھ میں آتی ہے کہ کس کب لکھا، کہاں لکھا، کیسے لکھا، کیا حالات تھے. بہرحال شیخ سعدی تو کہہ گئے کہ یا رسول بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اسی زمین پہ حضرت محدث اعظم ہند کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اے حضرت ابو بکر بعد از نبی بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد از نبی بزرگ توئی قصہ مختصر. دوستوں اور بزرگوں، میں تو بات کر رہا تھا، حضرت عمر کی بات چل رہی تھی نا، تو ایک وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر. میں نے دیکھا کہ جنات اور انسانوں کے جو شیاطین ہیں وہ عمر کو دیکھ کے بھاگتے ہیں. آپ سب مل کے ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں بآواز بلند. تو اب حضرت عمر کا جب ذکر چھیڑا جائے اور کسی کو دیکھو کہ بھاگ رہا ہے تو یہ نہ سمجھنا کوئی بھاگ رہا ہے، سمجھنا اپنی پہچان بتا رہا ہے. اگر انسان ہے تو انسانوں کا شیطان ہے، اور اگر جنات ہے تو جناتوں کا شیطان ہے. حضرت عمر کا مقام میں کیا بتاؤں آپ کو، بہت ہی اعلیٰ مقام. سرکار کے ساتھ چل رہے تھے، کہا مقام ابراہیم تک پہنچے، یا رسول اللہ کیوں نہ اس مقام ابراہیم کو ہم مصلی بنا دیں. کہنا تھا، فوراً آیت نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم کو اب مصلی بنا لو. اب پتہ چل گیا کہ جو قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے شرعی رائے قائم کرے وہ امام اعظم ہوتا ہے، اور جو اپنی رائے دے دے اس کی حمایت میں آیت نازل ہو وہ فاروق اعظم ہوتا ہے. کیا وہ آپ حدیث بھول گئے کہ جب آپ عمرے کے لیے جا رہے تھے حضرت عمر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا اخی، اے میرے بھائی، اشرکنا فی دعائی کا، کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شریک کر لینا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شریک کر لینا. صوفیہ فرماتے ہیں یہی تو بات ہے کہ تمام اقطاب و ابدال جس سے دعا کی درخواست کریں وہ غوث اعظم ہوتا ہے، اور جس سے خود نبی کہیں وہ فاروق اعظم ہوتا ہے، وہ فاروق اعظم ہوتا ہے. تو دوستوں اور بزرگوں، یہ قصہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، اور علماء بھی بہت ہیں، گفتگو بھی کرنی ہے. میں مختصر انداز میں یہ بتا دوں کہ ابھی علامہ نبیل افضل صاحب نے بڑا پیارا نعرہ لگایا، کہا نعرے تکبیر. تو یہ نعرہ ہے کیا؟ یہ نعرہ ہماری پہچان ہے. کہا نعرے تکبیر، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ نہ مشرک ہے نہ ملحد ہے نا. لیکن ضروری نہیں کہ اللہ کو ماننے والا رسول کو بھی مانے، اس لیے کہ ایمان صرف خدا کو ماننا نہیں ہے، ایمان مصطفیٰ کو مان کے خدا کو ماننا ہے. مصطفیٰ کو مان کے خدا کو ماننا ہے. تو سنی بڑا ذہین، اس نے کہا نعرہ رسالت.
اب یا رسول سمجھ گئے کہ یہ اس رب کو مانتا ہے جو رب محمد رسول اللہ ہے، تو یہ آپ کی ایک پہچان بن گئی۔ پھر آگے بات چلی کہ اللہ کو تو مانتا ہے، اس کے رسول کو تو مانتا ہے، کیا ان کے صحابہ کو بھی مانتا ہے؟ تو آپ نے نعرہ لگایا نعرے تحقیق، نعرے تحقیق لگا کے، اس لیے کہ جو حق کا ہے وہ سب کا ہے، جو سب کا ہے وہ حق کا ہے۔ تو آپ نے نعرہ لگایا نعرے تحقیق حق چار یار، سمجھ میں آ گیا نہ خارجی ہے نہ رافضی ہے، سمجھے آپ؟ پھر آپ نے ایک اور نعرہ لگا دیا نعرے حیدری، سمجھ میں آ گیا کہ یا علی کہہ رہا ہے، اس کا مطلب امام حسن کا بھی ہے، امام حسین کا بھی ہے، امام باقر کا بھی ہے، امام جعفر صادق کا بھی ہے، آپ سمجھے؟ اور ہندوستان پاکستان کے تو علماء بڑے ذہین نکلے، ایک سے ایسا نعرہ لگا دیا جو سب کی ترجمانی بن گیا، وہ کیا کہ نعرے غوثیہ، خواجہ کا دامن، داتا کا دامن، اعلیٰ حضرت کا نعرہ، اس لیے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کو مانے، کوئی اس کے رسول کو مانے، کوئی صحابہ کو مانے، کوئی اہل بیت کو مانے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن امام مالک کو نہ مانے، امام احمد بن حنبل کو نہ مانے، امام شافعی کو نہ مانے، امام اعظم کو نہ مانے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سلسلہ نقشبند کے بزرگوں کو نہ مانے، سلسلہ قادریہ کے بزرگوں سے بغض رکھے، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو غوث اعظم کے دامن کو تھام لے گا وہ امام احمد بن حنبل کے بھی دامن کو تھام لے گا، امام اعظم کے بھی دامن کو تھام لے گا، وہ اہل بیت اطہار کا بھی ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ نعرے جو ہیں یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری پہچان ہے، اس پہچان کو قائم رکھو، اس پہچان کو قائم رکھو۔ میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے اور اس طرح کی اور بھی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہیں، بلا وجہ پریشان مجلس کا قاضی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔